نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہمارے صحابہ، اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور پرٹیکولری ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مبارک سیرت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک صحابہ کرام علیہم رضوان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی راسخ فرمائے کہ مرتے دم تک ان کی محبت ہمارے دلوں میں رہے، اور انہی کے پیچھے پیچھے ہم داخل جنت ہوں۔ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو بھی قبول فرمائے، آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اول تا آخر شریک رہیں۔ آج بھی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو تمام صحابہ میں اپنے یوں سمجھیں کہ ایک اعتبار سے ممتاز اور معروف تھے، اور ان کی زندگی میں عشق رسول کا وہ چیپٹر ہے، عشق رسول کا ایک یوں سمجھیں کہ وہ داستان ہے، وہ کہانی ہے جن کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ان کی سیرت کو آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بطور خاص ان کے ایمان لانے کا واقعہ، قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے جو موضوع ہے، آج کا جو موضوع کا عنوان ہے، جس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر ہم آج گفتگو کریں گے، وہ ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی با کمال شخصیت ہیں، اور علم کے اعتبار سے بھی کہ نہ ختم ہونے والا سمندر ایسا علم آپ کے پاس تھا۔ انشاءاللہ ان کی سیرت کی کچھ باتیں، کچھ گفتگو، مختلف پہلو ان کی زندگی کے ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ ان کا تعارف ابتداءً، پھر ان کا قبول اسلام کا واقعہ جو کہ ان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے، اور عشق و محبت بھرا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور بہت کچھ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ شریک رہیں، سلسلے کو دیکھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی اور اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہمارے صحابہ۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل، تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ، اسی طرح آپ کے صحابہ بھی تمام انبیاء کے صحابہ اور ساتھیوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ اور اولیٰ ہیں، بہتر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت بہترین امت ہے۔ آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین تمام ادیان سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ اور ساتھیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں ابتداءً چاہوں گا کہ ان کی سیرت پر ان کا کچھ مختصراً تعارف پیش کیا جائے، جس کو سن کر ہم مزید ان سے اور قرب حاصل کریں اور محبت حاصل کریں۔ تو ایاز بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی تعارف اگر آپ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کیا، اور حضور علیہ السلام کی درسگاہ کے اندر یہ بیٹھے رہتے تھے، شب و روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اپنی نگاہ سے دیکھے، کیا بات! اور حضور علیہ السلام کی نہ صرف شب و روز انہوں نے دیکھے، بلکہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی انہوں نے عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت اور ان کے ایمان کی گواہی دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ان کی کامیابی اور ان کے راہ حق پر ہونے کو بیان فرمایا۔ گویا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس طرح آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں اور اس سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کی زندگی بھی ایک روشنی کی مانند ہے کہ جو اس سے روشنی حاصل کرے گا
اور پھر اس پر چلے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ اس تناظر میں فرمایا بھی نا اصحابی کن نجوم، قاعدہ حدیث پاک ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس تناظر کے اندر ہم جب جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں، یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ جو اپنی حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ واہ واہ واہ، جس ماحول کے اندر اور جس معاشرے کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے تربیت پائی، وہ ماحول آتش پرستی کا ماحول تھا، اور اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یا اللہ رب العزت کی عبادت کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت کا فضل آپ پر یوں رہا کہ بار بار آپ یہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا کہ آپ کا انتخاب ہوا تھا، اور پھر یہی وہ جذبہ تھا کہ جس نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا وہ اصفہان سے تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کنیت ملی وہ ابو عبداللہ، ابو عبداللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو لقب دیا وہ تھا سلمان الخیر۔ سبحان اللہ، بڑا حسین لقب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو اب آپ دیکھیے ہر ایک کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، صحیح، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کی شناخت پوچھی گئی کہ آپ کے والد کون ہیں، اچھا، تو آپ دیکھیے اتنی محبت کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت تھی، اسلام سے ایسی الفت تھی واہ کہ اپنی شناخت بھی اب کیا بتاتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو آپ کہا کرتے تھے میں ابن الاسلام ہوں، اللہ اکبر، اللہ، یعنی میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کم و بیش آپ یہ وہ واحد صحابی ہیں غالباً جی ہاں، جو ہمارے مطالعے میں کہ یہ کہا کرتے تھے سلمان ابن اسلام، یعنی میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نسبی فخر جو ہے نا وہ عربوں کے ہاں بڑا اس کا ایک وہ تھا رجحان تھا، کہ لوگ اپنے آبا اجداد پہ فخر کیا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، اب یہ دیکھیں کہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ اپنے نسب کو بھلانا پڑتا ہے حق کی تلاش کے لیے، اللہ اللہ، اپنے نسب کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ راہ جو اللہ سے ڈر کی راہ ہے، خوف خدا کی راہ ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت کی راہ ہے، تو اس کے لیے نسب کو جو ہے نا وہ پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ صحیح، جیسے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کہ ہر چیز سے ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ ہر شے سے ٹوٹ کر اس سے کی جائے، اللہ رب العالمین کی طرف مکمل طور پر توجہ بندہ رکھے۔ سبحان اللہ، آپ غور کریں کہ یہ آپ نے ابتدا ہی سے ہی ابتدائی اس کی جڑ اکھیڑ دی واہ واہ کہ میرا جو ہے وہ باپ دادا کیا تھے، حالانکہ آپ کے باپ والد دادا اپنے علاقے کے چودھری تھے، اپنے علاقے کے سردار تھے، واہ واہ واہ، اپنے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے اور معاشرتی طور پہ ایک مضبوط آپ شخصیت تھے اپنے علاقے کے، ایک اچھا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن وہ اپنے تعارف میں پیش نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اولاد آدم میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ واہ واہ، سبحان یوں اللہ۔ آپ جب اور یہ تعارف بھی یہ کراتے ایک اصول بتایا گیا نا کہ اپنی شناخت بھی دین سے وابستہ کریں، یعنی اگر آبا و اجداد جس پر فخر کیا جاتا ہے وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے تو پھر اس کو چھوڑا جائے گا، دین کے جو مقابلے میں آئے گا کیونکہ غیر مسلم تھے وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی شناخت اسلام سے متعارف کروائی، اور یہ چونکہ راہ حق کے متلاشی تھے اور پھر کس طرح ان کو دین اسلام ملا وہ انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے۔ تو دین اسلام سے محبت کی بنا پر اور دین اسلام سے محبت کے اس جذبے کو آپ نے ظاہر کیا کہ سلمان ابن اسلام، کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے طویل عمر پانے والے بھی آپ تھے۔ دو روایت ہیں، ایک روایت کے مطابق 250 برس اور دوسری روایت کے مطابق 350 برس کی عمر۔ اللہ اکبر، اللہ، یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ نے پایا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو تابعی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ سبحان اللہ، اب جب انسان کے جذبے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ ماشاء تو آپ یوں چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک آئے، بڑی مصیبتیں جھیلی، بڑی تکالیفیں برداشت کی، کبھی کسی نے خرید لیا، کبھی کسی نے بیچ دیا، ظلم و زیادتیاں ہوئیں، تشدد ہوا، مگر چونکہ آپ کا ارادہ بڑا پختہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، پھر شرف صحابیت کا شرف پایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے قبول اسلام کی طرف کہ ایران سے، یعنی یوں سمجھیں کہ ایران جس کو کیا کہا جاتا تھا، دوسرا نام فارس، یعنی فارس سے مدینے تک کا سفر اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ یقین مانیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، وہ کس طرح یہ کہاں سے ہوتے ہوئے
بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جو آپ کا انداز ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آصف بھائی، ایران سے مدینے تک کا سفر، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری اور قبول اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے قبل آپ کے تعارف کے تعلق سے، آپ کا نام سلمان تھا، تو علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے نام سے ان کو برکت کیا ملی، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام رکھا۔ فرماتے ہیں سلمان من السلامتی من العلامی والامراضی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سلمان مطلب انہیں سلامتی مل گئی امراض سے اور بیماریوں سے۔ کیا بات ہے، اتنی طویل عمر آپ نے پائی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تو آپ کو قبول اسلام کے بعد ایک ہی مرتبہ ایک مرض ہوا، اچھا، اور دوسری مرتبہ مرض الموت، صحیح، اس کے علاوہ زندگی میں کوئی مرض نہیں آیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے نہیں برکت آئی ملی ان کو کہ ان کا نام سلمان رکھا تو یہ امراض سے محفوظ ہو گئے۔ پھر وہ لقب بھی تو ہے نا، سلمان الخیر، سلمان الخیر۔ تو اچھا، اس خیر کے بارے میں بھی بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جسے جو ہے نا وہ حکمت عطا کی گئی، اسے خیر کثیر دی گئی، تو کہا کہ انہیں بھی جو ہے وہ خیر بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، اچھا، یہ جو لقب ہے نا الخیر، اس کے بارے میں علماء جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تو صراحت نہیں ملتی کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں لقب دیا، لیکن شہرت ان کی جو ہے اسی لقب کے ساتھ تھی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں قرینِ قیاس یہ ہے کہ یہ لقب بھی بارگاہ رسالت سے عطا ہوا ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے آ کر ان کو جو ہے وہ ایک دعا دی۔ وہ دعا بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، اگر میں آپ کو سناؤں تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ دعا انہیں دی تو وہ یہ تھی، یا سلمانو شف اللہ سقمک وغفر ذنبک وعافک فی دینک وجسدک الی مدت اجلک۔ ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، اللہ تعالیٰ تیری بیماری کو دور فرمائے، تیرے گناہ کو بخش دے، اور تیرے دین اور تیرے جسم میں تا دم حیات عافیت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، تو یہ جو ہے وہ آپ کے نام کی جو ہے وہ ایک برکت وہ علماء نے لکھی ہے۔ تو آئیے ان کے قبول اسلام کا واقعہ، جو جسے ہم کہتے ہیں حق کی تلاش، تو آپ نے حق کی تلاش کیسے فرمائی؟ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کے آبا و اجداد، ان کا تعلق فارس سے تھا، اور بعض نے کہا کہ ایران کا ایک صوبہ اس کا نام فارس ہے، اور عرب والے جو ہے پورے ملک کو بھی ایک شہر سے، صوبے سے یاد کر لیتے ہیں اور وہ فارسی کہہ دیتے ہیں۔ تو خیر، اصفہان آپ کا علاقہ تھا، اور اس میں بھی علاقوں کے نام بھی رام، ہرمز اور دیگر جو ہے وہ آپ کے محلے قبیلے تک کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ تو ان کے جو والد تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ پورا علاقہ جو ہے وہ عام طور پہ آتش پرستوں کا تھا، اور وہ ان کے ہاں جو ہے وہ آگ جلائی جاتی تھی اور اس آگ کو بجھنے نہ دیتے تھے۔ تو والد کی یہ ڈیوٹی تھی، وہ بھی یہ کام کرتے تھے، اور علاقے کے یہ سمجھو کہ ایک رئیس تھے، اور ان کی بھی ذمہ داری تھی جو علاقے میں آگ جل رہی ہے اس کو روشن رکھنا۔ تو ایک دن جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ابا جان نے مجھے کہا کہ آج یہ ڈیوٹی تم دو۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی مصروفیت تھی، میں چلا گیا، اور میں جب وہاں گیا تو راستے میں جانے لگا، تو راستے میں کیا ہوا، مجھے ایک جگہ سے ایک عیسائیوں کی ایک عبادت خانہ تھا، وہاں سے کچھ آواز آئی، تو مجھے ان کی آوازیں اچھی لگیں، میں وہاں چلا گیا، تو میں نے جا کے دیکھا کہ ان کا جو عبادت کا طریقہ ہے وہ ہمارے طریقے سے مجھے اچھا لگا، تو میرا دل ان کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر میں نے گھر آیا تو والد صاحب ناراض بھی ہوئے، تم وہاں بھی نہیں گئے، کہاں تھے؟ تو میں نے حقیقت حال بتائی، کہتے ہیں والد صاحب نے مجھے قید کر دیا، گھر میں قید کر دیا، اور اس طرح مجھے رکھا گیا جیسے جو بچی کو گھر میں رکھا جاتا ہے، بیٹی کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو یوں مجھے جو ہے وہ قید کر کے رکھا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا کہیں کسی کے ذریعے سے کہ اگر کوئی جو ہے وہ قافلہ
ایسا ہو جو شام کی طرف جاتا ہو، کیونکہ ان کو لوگوں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا مذہب ہے، یہ جو طریقہ ہے، اس کا کوئی اچھا جاننے والا ہے، بڑا راہب ہے، عالم ہے، تو وہ شام میں ہے۔ تو بہرحال کسی طریقے سے قافلہ وہاں پہنچا اس علاقے میں، اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے درخواست کر رکھی تھی، ان تک پیغام پہنچا، بیڑیاں ڈالی گئی تھیں، وہ آپ نے نکالی کسی طریقے سے، اور اس قافلے کے ساتھ شامل ہوئے، شام میں پہنچ گئے، جس راہب کا بتایا تھا اس سے جا کے ملے، لیکن وہ راہب جو تھا وہ نام نہاد راہب تھا، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کے صدقات لے کر خود ہی کھا جانے والا تھا۔ وہ اس سے آپ جو ہے وہ بڑے جو ہے ناراض ہو گئے، آپ دل میں محبت پیدا نہ ہوئی اس کے لیے۔ اس کے انتقال کے بعد آپ نے کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتایا کہ جس کو تم اپنا بڑا کہتے تھے یہ تو لوگوں کے صدقات کھا جاتا تھا، اس نے تو 7 مٹکے جو ہے وہ سونے کے بھر رکھے تھے، وہ سب ظاہر کر دیا آپ نے۔ تو خیر پھر جو اس کے بعد جو نیا شخص آیا اس کی جگہ، کہتے ہیں وہ نیک تھا، عبادت میں وقت گزارتا تھا، دن رات عبادت کرتا تھا، مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی، میں کافی سال تک اس کے ساتھ رہا۔ اس کے انتقال کے وقت میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے تو کچھ بتاؤ، میں کیا کروں، تم تو جا رہے ہو تمہارے، ہاں میں تمہارے آسرے میں آیا تھا اور تم جا رہے ہو، مجھے کیا کہتے ہو؟ کہا اچھا تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، میرا ایک جاننے والا ہے، دوست ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں موصل کی طرف جو چلا گیا ان کے کہنے پر، وہاں گیا، وہاں بھی ایک شخص سے ملا، کافی عرصے وہاں بھی رہا، وہ بھی نیک شخص تھا، عبادت گزار تھا، تو اس کے ساتھ میں رہا۔ پھر جب اس کے انتقال کا وقت آیا، میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بھئی مجھے کس کے سپرد کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ بھئی تم جو ہے وہ اموریہ چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو نیک ہے اور وہ حق پر ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا حق کی تلاش میں، تو اس کے پاس کچھ عرصے رہا، اور جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے پھر کس کے سپرد کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھئی اس وقت روئے زمین پر مجھے کوئی شخص پتہ نہیں ہے، کوئی حق پر ہو، سچا انسان ہو، مجھے علم میں نہیں ہے۔ ہاں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ جو یہ وادی تہامہ ہے، تہامہ پہاڑیوں کا تذکرہ کیا، اور یہ کہا کہ جو حجاز کا علاقہ ہے وہاں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، اور وہ نبی جو ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر اور ان کے دین پر مبعوث ہوں گے، تو تم جو ہے وہ ان کے پاس چلے جاؤ اور انتظار کرو۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ مجھے امید نہیں کہ تم زمانہ پالو، لیکن تم چلے جاؤ وہاں۔ کہتے ہیں میں وہاں جو ہے وہ چلا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اس شخص نے تو مجھے کہا مجھے امید نہیں ہے، لیکن میرے دل میں امید تھی کہ میں حضور کا زمانہ پالوں گا۔ اب یہ دیکھیں حضرت سلمان فارسی جو ہے، ایک قول ہے جس اس روایت کو ضعیف بھی کہا گیا ہے کہ وہ قول کمزور ہے کہ آپ مکے پہنچے تھے اور مکے میں آپ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ زیادہ تر جو سیرت کی کتابیں ہیں اور جو اعلام کی کتابیں، اعلام مطلب جس میں صحابہ کرام کے تذکرے ہیں، اسلاف کے تذکرے ہیں، تو ان کتابوں میں جو زیادہ راجع قول ہے، زیادہ سمجھو پردلیل اور مستند ہے، قابل اعتماد بات ہے، وہ یہی ہے کہ آپ پھر مدینہ منورہ آ گئے، اور اس میں آنے میں بھی آپ دیکھیں وہاں جو لوگ تھے، جو اموریہ میں جو شخص تھا راہب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر، سلمان فارسی کہتے ہیں کچھ کاروبار کیا، کچھ محنت کی، گائے جمع کر لی بہت ساری، پھر ایک حجاز کا قافلہ آیا، میں نے ان سے کہا مجھے لے چلو، میں تمہیں ساری گائے ساری بکریاں پیش کرتا ہوں، اور مجھے چاہو تو سفر میں غلام بنا لو۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہی انہوں نے کیا، ایک شخص نے مجھے غلام بنا لیا۔ ایک تو یہ قول ہے، دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ساتھ لے جائیں گے، تم غلام نہیں بنایا، لیکن راستے میں جا کے ان میں سے وادی قرا کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ظلم کیا ایک شخص نے اور مجھے غلام بنا لیا، اور ایک علاقے میں وہ مجھے لے گئے جو عرب کے سرحد پر علاقہ تھا، مجھے وہاں لے جایا گیا، اور وہاں بنو قریظہ کا ایک شخص جو ہے اس کا چچا زاد بھائی آیا جو میرے آقا کا تھا، جس نے مجھے خریدا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب وہاں کام کر رہا تھا تو یہ چچا زاد بھائی اس کا آیا، اس نے مجھے خرید لیا کہ جو ہے وہ یہ مجھے دے دو، غلام مجھے مضبوط لگتا ہے، توانا لگتا ہے، اچھا کام کرنے والا ہے، اچھا کام کرنے والا ہے۔ تو یہ ساتھ لے کر جو بنو قریظہ جو ہے مدینے میں آباد تھے، جب یہ یہاں پہنچے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کھجوریں ہیں، تو کہا کہ مجھے جو راہب نے بتایا تھا کہ نخلستان اس کی ہجرت گاہ ہوگی، کھجوروں کے باغات وہاں ہوں گے، تو کہتے ہیں جو ظاہری نشانیاں تھیں علاقے کی وہ مجھے پتہ چل گئیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک دن میں کام کر رہا تھا، اسی کا ایک شخص میرے آقا کا جاننے والا رشتہ دار آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بھئی قبا کے اندر وہ ایک شخص جو ہے وہ مکے سے آیا ہے، اور اہل قیلہ یعنی انصار نے اس سے جو ہے وہ اپنا نبی مان لیا ہے، اور اس کی نبوت پہ انہوں نے جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں۔
تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا، سبحان اللہ، کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا کھجور کے، وہاں ہلنے لگا اتنے زور زور سے، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں نیچے گر نہ جاؤں، تو میں اتر آیا فوراً۔ اور یہ دیکھیں کہ جس حق کی تلاش میں اللہ اکبر، وہ اتنا بالکل قریب ہے، بالکل اب وہ اتنا عرصہ لگا تھا، اب وہ حق بالکل وہ ہستی، وہ شخصیت نظروں کے سامنے آنے والی ہے۔ اچھا، علامتیں بتائی گئی تھی، جو ایک علامت یہ بتائی تھی راہب نے کہ وہ جو نبی ہوں گے عرب کے لوگ مشرکین انہیں جو ہے وہ ساحر، کاہن یہ وغیرہ یہ لقب دیں گے، اور دوسری نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ تحفہ کھا لیں گے، اور ان کے دو شانوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی۔ تو یہ نشانیاں بتائی گئیں۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے جب وہاں پہنچے، ان کو پہلی نشانی تو وہیں پتہ لگ گئی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے قبل ہی مجھے بتایا گیا کہ بھائی وہ شخص جو ہے اسے لوگ جو ہے وہ عرب کے لوگ مشرکین وہ نعوذ باللہ کاہن یا ساحر نعوذ باللہ اس طرح کے لقب دیتے ہیں، جادوگر کے القابات دیتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ ایک نشانی مجھے پتہ چل گئی۔ دوسری کہتے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا، ایک دن میں نے جو ہے وہ کچھ کھجوریں لی، ایک روایت کے مطابق کھجوریں، چھوارے یا پھر پکی ہوئی کھجوریں، ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ لکڑیاں کاٹی، اس سے جو پیسے ملے اس کا کھانا بنایا، وہ لے کر گیا، اور ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں اونٹ کا گوشت خریدا اور اس سے سرید تیار کیا۔ تو بہرحال وہ جو لے کر چیز گئے تھے اس کے بارے میں بھی تفصیلات ہیں، وہ کیا چیز تھی؟ زیادہ تر لوگوں نے کہا پکی کھجوریں تھی۔ کہتے ہیں پکی کھجوریں لے کر میں وہاں پہنچا، اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت قباء میں پہلی مرتبہ کی۔ نبی پاک علیہ السلام کلثوم بن الحدم ان کے گھر پر جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، اس وقت مکہ مکرمہ سے ابھی آمد ہوئی تھی اور قباء میں ان کے گھر پر تھے، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے جو ہے وہ پیش کی وہ چیزیں، جو بھی چیز لے کر گیا تھا، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے پتہ چلا کہ آپ اور آپ کے اصحاب یہاں پر موجود ہیں، اور میں نے سوچا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں، یہ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم کھاؤ، میں نہیں کھاتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نشانی پوری ہو گئی کہ یہ صدقہ نہیں کھاتے۔ کہتے ہیں اگلے دن گیا اور میں پھر کچھ اور چیز لے کر گیا، اور وہ میں نے پیش کی، اور میں نے عرض کی کہ مجھے یہ لگا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد، اچھا یہ جو دوسری نشانی تھی، پہلی نشانی قباء میں پوری ہوئی، دوسری نشانی مدینہ شریف میں پوری ہوئی، تیسری نشانی کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا جنازہ جو مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام نے پڑھایا وہ انہی کا تھا، حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے جنازے میں گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو جنازہ جو ہے وہ اس سے فارغ ہو چکے تھے تدفین سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ میں جلوہ افروز تھے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، نبی پاک علیہ السلام نے دو چادریں اوڑی ہوئی تھیں، ایک اوپر سے اوڑی ہوئی تھی اور ایک نبی پاک علیہ السلام نے تہبند کے طور پہ باندھی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا اپنی جگہ سے، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے جانے لگا، اور اس مہر نبوت کی تلاش تھی، وہ جو آخری نشانی رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے جانے لگا، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، اور اللہ اکبر، جو زمین پر بیٹھ کے عرش کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ سلمان فارسی کس لیے آگے بڑھے، آقا کریم علیہ السلام اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا کیا، چادر سے آپ کی کمر مبارک ڈھکی ہوئی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سلمان پیچھے گئے، تو حضور نے چادر کو پیچھے سے رکھا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، میں جھک گیا اور اسے بوسے دینے لگا اور رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں خوشی کے موقع پر رونا، یہ اللہ اکبر ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، زیادہ تر ہم خوشی کے موقع پہ غموں کی وجہ سے رویا جاتا ہے۔ تو خیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کے سامنے فرمایا کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، کہتے ہیں میں تھوڑا پیچھے ہٹا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے رخ کیا اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ یوں آپ کلمہ پڑھ کر اسلام میں گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در
جانا نا چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانا نا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کہ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے کسی کے غلام بنے، اس نے بیچا، کسی نے خریدا، پھر کسی کے غلام بنے، اور پھر بالآخر وہ نشانیاں پائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر کیا شان پائی۔ ایاز بھائی فضائل و مناقب میں جو احادیث ہیں اگر آپ وہ ذکر فرمائیں۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ آ گئے، جس طرح کہ آصف بھائی نے بیان کیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سچی محبت تھی۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہی جو رونا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسے جڑے کہ اب اپنا اکثر وقت آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے تھے۔ کیا بات۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کے اپنی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے بھی تو ایک بات ہے نا یاز بھائی، وہ جو آپ کا غلامی کا دور ہے، آپ غلام تھے نا، تو آقا کریم وہ جو آزاد کروایا گیا، آزاد کروا لو خود کو، کوئی ایسا کام کرو کہ تم اپنے آپ کو آزاد کروا لو، تو مکاتبت کر لو۔ مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں تو کوئی رقم پیش کرو، یا کوئی جو ہے وہ کام اس سے لے لو اپنے آقا سے، وہ پورا کر دو اور پھر تمہیں آقا آزاد کر دے۔ آزادی کس لیے چاہیے؟ حضور کے قدموں میں آنا۔ تو آزادی کے لیے کیا طے ہوا؟ 300 کھجوروں کے پودے لگا کے دینے ہیں اور 40 اوقیہ سونا دینا ہے۔ آپ حضور کی بارگاہ میں گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اپنے جو ہے وہ ساتھی کی، مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ تو کسی صحابی نے 10 پودے دیے کھجوروں، کسی نے 20 دیے، کسی نے جو ہے وہ 30 دیے، تو اب 300 پودے لگ گئے، نبی پاک جمع ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جاؤ گڑھے کھود دو، پودے تم نے نہیں لگانے، جب گڑھے کھود جائیں تیار ہو جائے مجھے بلانا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نبی پاک علیہ السلام کو پودے دیتے جاتے تھے، حضور اکرم اپنے ہاتھوں سے لگاتے جاتے تھے۔ اب وہ 300 درخت، 300 پودے لگ گئے۔ کھجور کا درخت 5 سال میں یا 6 سال میں یا 7 سال میں پھل دینا شروع کرتا ہے، لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ پہلے سال ہی میں تناور درخت بنے اور پھل دینا شروع کر دیا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو انڈے کے برابر سونا تھا وہ دیا اور فرمایا کہ اس سے اپنا 40 اوقیہ سونا بھی ادا کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس سونے کے انڈے کو اپنی زبان سے جو ہے وہ لعاب دہن لگا دیا اور فرمایا کہ اب جاؤ اسے تولو۔ تولا گیا تو 40 اوقیہ کھتے ہیں سے پورا ہو گیا اور انہیں آزادی مل گئی۔ ٹھیک ہے یاز اور بھائی، ایک روایت اس میں یہ بھی ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجور کا پودا لگایا، تو اس میں ایک ایسا تھا کہ جو ہے نا وہ جس پورا سال بھر میں سارے درخت پک گئے، لیکن ایک ایسا تھا جو نہیں پکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس نے لگایا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے لگایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر دوبارہ اپنے دست مبارک سے اس کو لگاتے ہیں اور پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو یوں اپنا اکثر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے لگ گئے۔ بارگاہ رسالت سے سلمان الخیر کا لقب آپ کو دیا گیا، اور پھر آپ دیکھیے غزوہ خندق کا موقع جب آیا تو آپ بڑے سرگرم تھے، مطلب آگے پیش ہونے والے تھے۔ بالکل۔ تو اب صحابہ کرام کی آپس میں دیکھیے محبت کیسی تھی۔ تو مہاجرین میں سے کچھ صحابہ تھے تو انہوں نے محبت کا اظہار فرمایا، انہوں نے کہا سلمان ہم سے ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جب انصار نے سنا تو انہوں نے کہا نہیں سلمان ہم سے ہیں۔ اچھا وہ اس کی ایک ریزن بھی ہے نا، یہ ہجرت کر کے دار کفر سے اور یہاں وہاں سے کہاں سے یہ آئے تھے نا، تو مہاجرین نے کہا یہ ہم میں سے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ مدینے میں مقیم تھے، انصار نے کہا ہم میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ مہاجر یہ کہہ رہے ہیں، انصار یہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تکریم آپ کو ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سبحان اللہ، فرمایا سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر جو آپ کو فضیلت عطا ہوئی کہ وہ بشارت عظمی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جنت کے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا باری شریعت کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر کہ جنت وہ ایک ایسا نعمتوں کا مقام ہے کہ جس کی نعمتوں کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ
آ سکا، یعنی خیال گزرا. خیال گزرا. اور اس کی جتنی مثالیں دی جاتی ہیں فرمایا جنت کی نعمتیں اس سے بڑھ کر ہیں. سبحان اللہ. 100 درجات ہیں جنت کے اور ہر درجے کے درمیان میں زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. اللہ. ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جنت میں گئے تو تم جو چاہو گے تمہیں وہ ملے گا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے. اللہ. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کے 4 صحابہ سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کون؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ، آپ کی محبت کا انداز ہی بڑا نرالا تھا، آپ سے بڑی الفت فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت فرماتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے الفت فرماتے تھے. حضرت سیدنا زادان کندی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ کا جو طبیعت تھی بڑی خوشگوار تھی. صحیح. فرماتے ایسے خوشگوار موقع پر فرماتے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمیں اپنے دوستوں کے احوال بیان کیجیے. صحیح. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون سے دوست؟ فرمایا وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپس میں محبت کیسی ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب ہی میرے دوست ہیں، سبحان اللہ. سب سے محبت کرتا ہوں. ان سب مولا علی فرما رہے ہیں. مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ میں تو سب سے محبت کرتا ہوں، تمام صحابہ میرے دوست ہیں. صحیح. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ہیں کہ جب کبھی ان کا نام آتا ہے تو آپ کے چہرے پر خوشگوار کی طبیعت جو ہے وہ آ جاتی ہے، آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ. وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود باب مدینۃ العلم ہے، سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو سلمان جیسا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم میں سے کون ہے جو سلمان جیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ. فرمایا کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے پہلے اور آخری علوم حاصل کیے. یعنی فرماتے ہیں وہ پہلی کتاب یعنی تورات یا انجیل کے بھی عالم اور آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے بھی عالم ہیں، اور علم کا نہ ختم ہونے والا سمندر ہے. سبحان اللہ. علم کا نہ ختم ہونے والا سمندر. کیا شان ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر اتنی طویل عمر پائی مختلف اقوال کے مطابق، اور پھر بالآخر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، اور سب سے زیادہ طویل العمر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف بھی ان کو ملا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، اور خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو خود ایک علم کا سمندر ہیں، اور بارگاہ مصطفیٰ سے جو علم کا سمندر آپ کو ملا، اللہ اکبر، وہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سلمان جیسا کون ہو سکتا ہے. اور ان کے علم کی تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاک ان کا فیضان ہم پر جو ہے نا جاری و ساری فرمائے، ان کی محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کچھ کال سنتے ہیں. جی، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارسی کیوں کہا جاتا ہے؟ فارس سے آپ کا تعلق تھا تو اس وجہ سے آپ کو فارسی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو ہم نے سنے، آپ کا تعارف سنا، اور پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا ایک بہت ہی زبردست عشق و محبت بھرا واقعہ بھی سنا، فضائل و مناقب میں احادیث بھی سنی، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ. اب آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ آپ کا مخلوق خدا کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، اور بطور خاص مخلوق میں جو پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو بیمار ہیں، غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، جن کو بظاہر کوئی عزت و اہمیت نہیں دی جاتی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ یہ گوری رنگت والے ہیں کہ جن کے چہرے کے برکت سے، چہرے کے وسیلے سے باران رحمت طلب کیا جاتا ہے، بارش طلب کی جاتی ہے، اور یہ بیواؤں کا سہارا ہیں، یتیموں کا آسرا ہیں. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یوں سمجھیں کہ ایک رول ماڈل ہیں، اور ایک عملی، اور یوں سمجھیں کہ عملی تفسیر ہیں، عملی تصویر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی. تو آصف بھائی یہ بتائیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خیر خواہی کا انداز لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا، اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ایک تو ہوتا ہے کوئی شخص مالدار ہو تو وہ خرچ کرتا رہتا ہے. صحیح. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام جو تھے
وہ نبی پاک علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے، اتباع سنت کرنے والے تھے، اور اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں آسمان ہدایت کا انہیں ستارہ کہا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کی دیگر سنتوں کے عامل، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دیگر جو ہے وہ سیرت کے گوشوں کو اپنانے والے، صحیح۔ وہیں خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام نے فقر کو اختیار کیا تھا، اختیاری فقر تھا نبی پاک علیہ السلام کا۔ صحیح۔ تو علماء نے لکھا کہ فقر محمدی کیا آئینہ دار تھے۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس طرح سے دنیا میں مال جمع نہ کیا، صحیح۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہی دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں دنیا سے پردہ دے، اور میرا حشر جو ہے وہ قیامت کے دن مساکین کے ساتھ فرما۔ تو اس میں ابھی دیکھیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی انداز سبحان اللہ، کہ آپ نے بھی جو ہے وہ جمع نہیں کیا، اور حتیٰ کہ مدائن کہ آپ امیر بنے، آپ کو 5000 درہم ملتے تھے اس کی سیلری کے طور پہ، لیکن وہ بھی سارا جیسے سیلری آتی ساری غریبوں پہ خرچ کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ خود کیسے، آپ کی آمدنی کیا تھی؟ تو آپ کیا کرتے کہ آپ سے کسی نے پوچھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ جو ہے وہ ٹوکریاں بنا رہے ہیں کھجور کے پتوں سے، تو کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں جو ہے وہ 1 درہم کے جو ہے نا کھجوروں کے پتے خریدتا ہوں، اس کی ٹوکری بناتا ہوں، 3 درہم میں بیچتا ہوں، اس میں سے 1 درہم کے دوبارہ کھجور کے پتے لیتا ہوں، 1 درہم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، امداد کرنا غریبوں کی، یہ آپ کا جو ہے وہ زبردست سیرت کا پہلو تھا۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کبھی کچھ پیسے جمع ہو جاتے درہم وغیرہ، پھر آپ کیا کرتے؟ اس کا جو ہے وہ گوشت خریدتے یا مچھلی خریدتے، اور پھر جو برس کے مریض ہیں، کوڑ کے مریض ہیں، یعنی پورے جسم میں دبے آ جانا ان کے، اور یہ ایسا مرض ہوتا ہے ایاز بھائی، محی الدین بھائی، کہ لوگ ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اور بعض اوقات تو ایک یہ بھی تصور تھا اس وقت کہ یہ مرض اڑ کے لگ جاتا ہے کچھ، یعنی کہ ایسے ناؤز باللہ بدشگونی لی جاتی تھی، اور ایسے جو ہے وہ عقیدے کا بگاڑ تھا اس وقت۔ اب ایسے وقت میں، ایسے معاملات میں، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے؟ گوشت لیتے تھے اور ان کی دعوت کرتے تھے، ان کو بلا کے ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ بیماری اڑکیاں نہیں لگتی اس طرح سے، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ یہ جو بیمار ہوتے ہیں ان سے گھن نہیں کھانی چاہیے، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ کو گھن آتی بھی تو آپ بھی دور رہیں، آپ قریب نہ جائیں ایسے موقع پر، اور ورنہ پھر اپنے اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان سے جو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی غریب ہے، اب مسجد میں جاتے ہیں، ایک ہمیں 2 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، ایک بڑے ٹپ ٹاپ ہوتے ہیں نمازی، اور دوسرے جو ہے ان کی حالت ذرا کچھ اچھی نہیں ہوتی، ان کے کپڑے ذرا ہلکے ہوتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو سکون نہ مل رہا ہو تو آپ چلے جائیں مسجد، باہر چلے جائیں، جس سے کوئی بات نہ کرتا اس سے بات کریں، ایسے غریب آدمی سے بات کریں، ایسے کسی مسکین شخص سے بات کریں، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی دل جوئی ہوگی اور تمہیں سکون ملے گا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ دیکھیں کہ محنت کر کے کما رہے ہیں، اور جو اس میں سے بچتا ہے وہ بھی غریبوں پہ خرچ کر کیا شان ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آصف بھائی جو آپ نے بیان فرمایا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات سیلری ہمیں بھی ملتی ہے، بہت سے لوگوں کو ملتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری سیلری ملنے سے پہلے نا ہم بجٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی اس کا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ رائے خدا میں خرچ کرنا ہے، لیکن یہ 1 درہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں، 1 درہم کا سامان خرید رہے ہیں، 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور پھر انداز کتنا پیارا مدنی چینل کے ناظرین کے غریبوں کے ساتھ، اور بطور خاص ان بیماروں کے ساتھ کہ جن کے پاس بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا، ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی دل جوئی ہوتی ہوگی بیماروں کی۔ اور یہ تو وہ ہوتے ہیں نا جو شکستہ دل ہوتے ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، مخلوق سے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ وہ سیٹ یا جناب وہ اونر کہ جس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، وہ تو اپنے امپلائی کے ساتھ کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے گھر میں اگر کوئی دعوت ہو جائے تو دعوت میں جانا پسند نہیں کرتے۔ بعض ایسے ذہن کے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہیں جو بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے ملازموں کا، اپنے گھر کے کام کاج کرنے والوں کا، اپنے ماتحت لوگوں کا، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ اب اس کو تکبر کہیں گے، کیا کہیں گے، کہ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے،
اور ان کو برا لگتا ہے کہ میں اپنے امپلائی کے ساتھ بیٹھوں، اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھوں، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پڑھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ جو بیمار ہیں، اور بیماری بھی ایسی کہ جن کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سکون چاہیے، بڑی پیاری بات آصف بھائی نے ارشاد فرمائی، واقعی سکون چاہیے تو آپ ان کی مدد کریں جو شکستہ دل ہیں، جو پریشان ہیں، غریب ہیں، اور وہ اپنی غربت، بیماری اور پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ کسی کی پریشانی دور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ اچھا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ایاز بھائی، ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ خود پریشان ہیں، کسی کو پریشان نہیں کر رہے، آپ خود پریشان ہیں، اور ایک وہ ہے کہ آپ پریشان کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ پریشان کرنے والے ہیں تو آپ زندگی بھر پریشان ہی رہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس پریشانی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ وہ ختم کریں، اور اگر آپ خود پریشان ہیں تو لوگوں کی پریشانیاں دور کریں۔ تو یہ سمپل سا فارمولہ ہے کہ اگر سکون چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، ٹینشنوں سے میری جان چھوٹ جائے، تو آپ اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ایسے بندوں کی جو پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی پریشانی دور کریں، اور ان کی جو ہے نا تکلیف کو دور کرنے میں آپ مددگار بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ بلکہ یہ تو حدیث پاک کا خلاصہ مضمون ہے کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرمائے اور ہم بھی دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، آپ مدد کریں، انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی۔ حدیث پاک ہے نا، الید العلیٰ سبحان اللہ، خیر من الید السفلی، کیا بات ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بہتر کون سا ہاتھ ہے جس میں سے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بظاہر لگ رہا ہے جا رہا ہے لیکن اس سے دگنا ہو کے آ رہا ہے۔ وہ تو بینک جمع ہو رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے بینک میں جمع ہو رہا ہے جو کبھی دیوالی ہونے کا اندیشہ ہی اللہ اکبر، اللہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں، بہتر اس ہاتھ کو کہا گیا ہے جو جس میں سے جا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا ہاتھ کون سا ہے، آپ کا ہاتھ یوں والا ہے یا یوں والا ہے؟ اگر یوں والا ہے تو شکر ادا کریں، اور یوں والا ہے تو فکر کریں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہاتھ بننے سے بچائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج۔ آمین آمین، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ انتقال کے بعد نجات دلانے والے عمل کی نشاندہی فرمائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیسے ہوا، یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ اس کا تعلق بھی آپ کی اسی پچھلی گفتگو سے کہ سکون حاصل کرنا اچھا، ماشاءاللہ، جو ہے نا انسان جب قلبی سکون مل جاتا ہے تو پھر کامیابی تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سے آپ نے فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو پیش آنے والے حالات سے مجھے آگاہ کرنا، یعنی جو برزخ کے معاملات ہیں، فرمایا پیش آنے والے معاملات سے مجھے آگاہ کرنا، اور اگر میں تم سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا آپ سے، اچھا، فرمایا حضور کیا مرنے کے بعد بھی ایسا ممکن ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ایسا ہے، کہ روحیں تو جنت میں رہتی ہیں مگر جہاں چاہیں۔ وہ کہا کہ مومن کی روح آزاد ہوتی ہے، اللہ اکبر، کافر کی روح مقید ہوتی ہے، یعنی قید ہوتی ہے۔ مومن کی تو شان ہے نا، بے شک، سبحان اللہ۔ تو فرمایا مسلمان کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں لیکن انہیں اختیار ہوتا ہے وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال آپ سے پہلے ہو گیا، صحیح۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ کو خواب میں دیکھا، صحیح، اور خواب میں دیکھ کر کے آپ کا حال احوال پوچھا کہ حضور کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے پوچھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ کون سا عمل آپ نے افضل پایا؟ اچھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے توکل کو بہت عمدہ پایا۔ سبحان اللہ، حضرت سعید بن ذات پر اعتماد، بھروسہ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ توکل کو اپنے اوپر لازم کر لو، توکل کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ہمیں آسانیاں چاہیے، کامیابی چاہیے۔ انسان کو قلبی سکون کب ملتا ہے کہ جب وہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب اپنے رب کی ذات پر چھوڑ دے، اور جب اس کو قلبی اور ذہنی سکون ہوتا ہے تو کامیابی تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کو نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں تو پھر سیر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے توکل۔
اچھا توکل کا غلط مفہوم بھی بعض اوقات لے لیتے ہیں نا، بس کچھ نہیں کرنا، بس اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو بے شک وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، خیر الرازقین ہے، لیکن اسی نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ایفرٹ کریں، کوشش کریں، اور نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں کہ اب جو ہوگا میں نے اپنے طور پہ محنت کر لی ہے، کوشش کر لی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ محنت آپ کی ہے، کوشش آپ کی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ چھوڑ دیں، اور پختہ یقین کے ساتھ کہ اب جو میرا رب چاہے گا میرے لیے بہتر ہوگا، یہ توکل ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا توکل نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، آپ کی پیاری زندگی پر ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، آپ کا ذکر خیر ہوا۔ اللہ پاک سے امید ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ پاک اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کی برکتوں سے آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔